السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 6 دسمبر 2025 میں بنگال کے مرشد آباد کے اندر بابری مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے رکھنے والا کون تھا؟ ہمایوں کبیر نامی ایک شخص تھا۔ اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، اور یہ بابری مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، ایک یہ سوچی سمجھی سازش بھی ہے۔ کیا ہے اس کی حقیقت اور کیا ہے اس کی اصلیت؟ چلیے اس ویڈیو کے تحت ان کی معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ ویڈیو کلپ آپ کی اسکرین پر۔ دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بابری مسجد جس کو تاریخ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تاریخ کی کتابوں سے جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جس بابری مسجد کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، وہ بابری مسجد دن بدن زندہ ہوتی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کا تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور 6 دسمبر 2025 کو دیش بھر میں سب سے زیادہ بابری مسجد کی چرچا ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سیدھے سیدھے ہمایوں کبیر کو، جنہوں نے ویسٹ بنگال کے مرشد آباد میں بابری مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے۔ انہوں نے بابری مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور دیش کی دنیا کی میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہمایوں کبیر کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بابری مسجد کی تعمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ہمایوں کبیر کے خلاف ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمایوں کبیر خود یہ کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور ان سے کروا رہا ہے، جبکہ دیش میں ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے بابر کے نام پر کسی بھی مسجد کی تعمیر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیش کے کئی بڑے ایکسپرٹ کا، انٹلیکچوئل کا ماننا یہ ہے کہ جس پارٹی نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، جس پارٹی نے ستہ حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے دیش کے ماحول میں نفرت گھولا تھا، زہر گھولا تھا، بابری مسجد کو شہید کیا تھا، وہی پارٹی ویسٹ بنگال میں چناؤ جیتنے کے لیے، ممتا بنرجی کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے بابری مسجد بنوا رہی ہے۔ ہمایوں کبیر چہرہ ہے، ان کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور فورس ہے، اور یہ سب کام پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ویسٹ بنگال کی سیاست کی بات اگر کیجئے تو ممتا بنرجی کو ہرانا، اس کو اقتدار سے باہر کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ ممتا بنرجی پچھلے 3 چناؤں سے لگاتار جیت رہی ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، ان کے نیتاؤں کی طرف سے، کہ 2026 کے اسمبلی چناؤ میں چوتھی مرتبہ بھی ممتا بنرجی جیتے گی، ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر بنے گی۔ ممتا بنرجی کو پہلی مرتبہ 2011 کے ویسٹ بنگال ویدھان سبھا چناؤ میں شاندار جیت ملی، اور سی پی ایم یعنی لیفٹ پارٹی جس کی 35 سالوں سے وہاں حکومت تھی، اس کا قلعہ ممتا بنرجی نے ڈھا دیا، ممتا بنرجی چیف منسٹر بن گئی۔ 2016 میں دوبارہ ممتا بنرجی کو شاندار جیت ملی، 2021 میں تیسری مرتبہ ممتا بنرجی کی پارٹی کو جیت ملی، اور اب 2026 میں چوتھی مرتبہ ممتا بنرجی جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ادھر بی جے پی بھی ویسٹ بنگال میں چناؤ جیتنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے بی جے پی پوری طاقت جھونک رہی ہے۔ اب بی جے پی کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ ممتا بنرجی کو اگر ہرانا ہے تو ممتا بنرجی کا جو کور ووٹ بینک ہے اس کو آپس میں تقسیم کرنا ہوگا، اس میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا۔ رول اینڈ ڈیوائیڈ کہیں بھی اقتدار حاصل کرنے کا سب سے بہتر فارمولہ مانا جاتا ہے، تو ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہی کچھ ویسٹ بنگال میں کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کئی سارے ایسے صوبے ہیں، کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں مسلمانوں کا ووٹ آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے، کئی جگہ بی جے پی مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن ویسٹ بنگال میں ابھی تک بی جے پی اس ایجنڈا میں، اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ویسٹ بنگال میں 2011 کے سینسس کے مطابق 28% مسلمانوں کا ووٹ ہے۔ تازہ اعداد و شمار اگر جاری کیا جائے تو مسلمانوں کا ووٹ 32% سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ کی بدولت ہی ممتا بنرجی کو جیت مل پاتی ہے۔ بہت ساری کوششیں کی گئی، جد و جہد کی گئی کہ مسلمانوں کا ووٹ ممتا بنرجی کو نہ مل سکے، مسلمانوں کا ووٹ آپس میں تقسیم ہو جائے، لیکن ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اچانک ہمایوں کبیر سامنے آتے ہیں، بابری مسجد بنانے کا اعلان کرتے ہیں، نیشنل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر ان کا انٹرویو آ جاتا ہے، معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور ہائی کورٹ سے بھی ہمایوں کبیر کو حمایت مل جاتی ہے۔ ہائی کورٹ اس پورے معاملے میں ذرہ برابر مداخلت نہیں کرتی ہے، بلکہ سرکار سے کہا جاتا ہے ہمایوں کبیر کو مکمل پروٹیکشن ملنا چاہیے، تحفظ ملنا چاہیے۔ اگر وہ
बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद नेशनल मीडिया में कवरेज, हर तरह का उनको तहफ़्फ़ुज़, यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है। जब टीएमसी को लगा कि हुमायूं कबीर से हमारी बदनामी हो रही है तो पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अगले ही लम्हा हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। और उन्हीं इलाकों में जहां मुसलमानों का वोट ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तकरीबन 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का वोट मैटर करता है, मुसलमानों के वोट से ही किसी की हार और जीत होती है। ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा इन्हीं 120 इलाकों में जीत मिलती है जहां मुसलमानों का वोट 25%, 30% से ज़्यादा है। अब उन तमाम इलाकों में तकरीबन 135 उम्मीदवारों के उतारने का ऐलान भी हुमायूं कबीर का बहुत सख्त मैसेज है ममता बनर्जी के लिए। इसलिए देश के कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि हुमायूं कबीर का 20 बीघा ज़मीन पर बेलडांगा में मस्जिद बनाने का ऐलान करना, 80 करोड़ रुपए के बजट से मस्जिद बनाने का मंसूबा बनाना, बाबरी मस्जिद का जो नक्शा था उसी नक्शे के मुताबिक मस्जिद बनाना, और उसके बाद नेशनल मीडिया में कंटिन्यू कवरेज मिलना, इसका मतलब है कि उनकी जो लगाम है, उनकी जो रस्सी है, किसी और के हाथ में है। और यही वजह है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस के एमपी हैं, या अबू आसिम आज़मी जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, या देश के कई बड़े बड़े नेता हैं, वो सब हुमायूं कबीर के इस कदम की मुखालफत कर रहे हैं, इसकी तरदीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि हुमायूं कबीर जब चाहे, जहां चाहे मस्जिद बनाए, मस्जिद की तामीर करें, लेकिन बाबरी मस्जिद की याद में मस्जिद बनाना, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना, इसका मतलब है कि वो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं या बीजेपी को इससे फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे, वो अपनी अलहदा पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो यकीनी तौर पर वो मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों का वोट दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और फिर बीजेपी डिवाइड एंड रूल में कामयाब हो जाएगी। ममता बनर्जी को हराने में बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है, ऐसा एक तबके का दावा किया जा रहा है। टीएमसी तो के देखा आप लोगों ने कि बीजेपी के नेता रह चुके हैं, हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद का जो इन्होंने शिलान्यास किया है, यानी इसकी बुनियाद रखी है, हो सकता है कि इसमें भी कोई बड़ी सोची समझी साजिश हो। लेकिन मुसलमान जो है बाबरी मस्जिद के नाम से इस कदर पागल हो गए हैं कि कुछ कहने कोई नहीं है। और जब हमने इसके बारे में और तहकीक की और उसके बारे में मालूम किया, तो मालूम चला कि 2018 में ये बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन 2019 में लोकसभा के चुनाव में हार गए थे। इसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए, अब टीएमसी से भी निकाल दिए गए हैं। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए, और ज़ालिमीन के जुल्म से और हासिदीन की हसद से हम सब की हिफाजत फरमाए। आप इसको दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।